دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شجاعت اور بہادری کا کیا عالم ہے۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ سرکار مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، سامنے سے کچھ بچیاں آئی، چھوٹی چھوٹی بچیاں آئی، ان کے پاس دف اٹھایا ہوا تھا، دف نہیں جس طرح آج کل نعت خوان بھی، لیکن یہ جائز نہیں ہے، یہ چھوٹی بچیاں جو تھی سرکار نے ان کو اجازت دی، لیکن اگلی بات بھی سماعت فرمائیں۔ جب وہ دف بجا کر سرکار کا استقبال کر رہی ہیں، سرکار کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے دف بجا کرنا خوشی منانا چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو ہمیں دیا، اتنا سونا ماہیہ ہمیں عطا فرمایا، ہم خوشی منانا چاہتے ہیں۔ سرکار نے کہا منا لو، سرکار منع نہیں کرتے تھے، سرکار بڑے رحم دل تھے، سرکار نے کہا کر لو، انہوں نے دف بجانا شروع کر لیا۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے وہ بچیوں نے حضرت عمر کو دیکھا، بھاگ گئی، تو سرکار نے حضرت عمر فاروق کو یہ نہیں کہا عمر تم کیوں آئے، وہ چلی گئی ہیں، بلکہ سرکار نے کہا عمر تیرا تو ہیبت اور جلال کا عالم یہ ہے، تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی دوڑ جاتا ہے، تجھے دیکھ کر شیطان دوڑ جاتا ہے۔ جس گلی سے عمر بن خطاب گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے کہ یہاں پر مصطفیٰ کا ایک گبرو جوان، ایک عاشق صادق کھڑا ہے، اوے یہ تو مجھے بھی نہیں بخشے گا۔ حضرت عمر بن خطاب کا ایسا روب اور جلال تھا، اور آپ کے علم کا کیا عالم تھا۔ سرکار نے ایک بار خواب دیکھا، سرکار خواب دیکھ رہے ہیں، اٹھ کر صحابہ کو بتایا ہے میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ کیا خواب دیکھا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، ہمارے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی سچا بھی ہو، لیکن نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ سرکار کہتے ہیں ایک میرے پاس دودھ کا پیالہ آیا، اس پیالے میں سے میں نے پیا، جو باقی دودھ تھا وہ میں نے عمر کو دیا، عمر نے وہ سارا دودھ پی لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دودھ کا مطلب کیا ہے، اس دودھ سے مراد اس کی آپ کیا کہتے ہیں، اس سے کیا مراد لے ہم؟ سرکار نے فرمایا وہ دودھ سے مراد علم ہے، وہ دودھ سے مراد کیا ہے؟ علم ہے۔ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس رب تعالیٰ نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا کہ رب تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کسی کو کوئی مسئلہ لاحق آئے میرے عمر کے پاس آ جائے، عمر اس مسئلے کو حل فرما دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے بڑا علم دیا، میرے بارے میں حدیثیں بھی ہیں، سرکار نے کہا نعم مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میرا علم ہے بہت کمال کا، بہت زیادہ علم ہے، لیکن کہتے ہیں پھر کیا آپ بات کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو شیخین ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا علم سب سے زیادہ، اس کے بعد جو علم ہے وہ حضرت عمر فاروق کا سب سے زیادہ، پھر حضرت عثمان ذی النورین کا علم مجھ سے زیادہ، اس کے بعد رب تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ جو افضل ہیں خلیفہ بلا فضل ہیں، جو میرے بھی خلیفہ ہیں، خلیفہ مقرر وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، جو تقوی میں بھی سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ سرکار کہتے ہیں عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ارشاد فرمایا یہ 10 صحابہ وہ ہیں جن کو میں زندگی کے اندر جنت کی بشارت دیکھتا ہوں، زندگی میں جنت کی بشارت ملے گی۔ اور سرکار نے باقی صحابہ سے کہا میرے صحابہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو عمر کو دیکھ لو، جنتی دیکھنا ہے تو عمر بن خطاب کو دیکھ لو۔ آپ فرماتے ہیں جب تک عمر زندہ ہے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر گیا اس کا بھی رب تعالیٰ عمر سے سوال کرے گا۔ آج کل تو حکمران اللہ ماشاءاللہ ہے نا، ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے سرداران ہیں، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یہ مسلمانوں کے پرائم منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میری سلطنت کے اندر فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا رب اس کا بھی مجھ سے سوال کرے گا۔ عمر تیری سلطنت کے اندر یہ کتا پیاسا بھوکا کیسے مر گیا؟ عمر کہتا ہے مجھ سے سوال ہوگا۔ اور جناب حضرت عمر بن خطاب جب ایک ابو لولو فیروز نامی بدبخت کمینے نے آپ پر وار کیا، آپ کو شہید کیا، جب آپ شہید ہوئے نا حضرت عمر بن خطاب، آپ کا یہ وتیرہ تھا، آج کل تو نہیں رہا لیکن آپ کا یہ وتیرہ تھا، آپ جب صبح فجر کے لیے اٹھتے نا مسجد کی طرف جاتے تو آپ نماز کی دعوت دیتے جاتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز الصلاۃ 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 خیر من النوم، آپ صدائیں لگاتے جاتے۔ یہ بدبخت ابو لولو فیروز نامی یہ وہاں پر چھپا حضرت عمر بن خطاب کے گھر سے لے کر سرکار کی مسجد تک درمیان میں یہ کہیں چھپا بیٹھا تھا بدبخت، اس نے چھرا ہاتھ میں پکڑا اور آپ پر وار کر دیا۔
مسجد میں پہنچے نا تو آپ پر وار کیا، اقامت ہو گئی تھی، نماز پڑھانے لگے تھے حضرت عمر بن خطاب۔ ابو لؤلؤ فیروز نے جب حملہ کیا اور آپ کے ناف کے نیچے خطرناک وار کیا، اس سے آپ زمین پر تشریف لے آئے اور اس کو پکڑنے کے لیے جو باقی صحابہ تھے نا وہ بھی آگے تشریف لائے، تو اس نے تقریباً 14 صحابہ پر حملہ کیا، جس میں سے 6 شہید ہو گئے، 6 موقع پر شہید ہو گئے اور 7 بچ گئے، بعد میں صحت یاب ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب بھی دنیا زاری سے پردہ فرما گئے۔ لیکن بات بتانے کی جون سی ہے، جب آپ پر حملہ کیا نا اس ابو لؤلؤ فیروز نے اور اس کو پکڑ لیا گیا، اس بدبخت کو، حضرت عمر بن خطاب مسلح کے ساتھ ہی لیٹ گئے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلایا، کہا عبد الرحمن نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ، وہاں پر زخمی ہے، جسم میں جان نکلنے والی ہے جی، درد سے آپ گھبرا رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ نے کہا عبد الرحمن آگے ہو کے نماز پڑھاؤ۔